الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام احباب ضرور شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کتاب مقدس میں انسان کی تخلیق، اس انسان کو کیوں بنایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، مقصد حیات کو بڑے جامع انداز کے ساتھ انتہائی مختصر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں انتہائی مختصر الفاظ میں ایسے مضامین کو ارشاد فرماتے ہیں جن کی تفصیل اگر کی جائے، تشریح کی جائے تو انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان الفاظ کی تشریح اور توضیح ختم نہیں ہو سکتی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس ان کی تخلیق نہیں کی ہے، ان کو پیدا نہیں کیا ہے سوائے اس کے لیعبدون، عبادت کے لیے۔ یہ لفظی معنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کا ایک تصور جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے عبادت کو، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ مختص کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عبادت ہے کہ اسلام وہ صرف اس مسجد کے دروازوں کے اندر، عبادت صرف اس مسجد کے دروازوں کے اندر، کہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو عبادت کا تصور ہے، اور مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو مادر پدر آزاد ہیں، جبکہ عبادت کا یہ تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ عبادت ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، چاہے وہ معاشی زندگی ہے، دکان کی زندگی ہے، کاروبار کی زندگی ہے، مزدوری کی زندگی ہے، ملازمت کی زندگی ہے، سیاست کی زندگی ہے، کہ زندگی کا ہر پہلو کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نمونہ موجود ہے، کہ زندگی کا ہر شعبہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نمونہ موجود ہے۔ اور خود رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ انسانیت کی کامیابی، انسانیت کی نجات اور انسانیت کی فلاح اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو اس نمونے کو، اس ماڈل کو، اس معیار کو اختیار کر لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور تم آخرت میں بھی کامیاب۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ آج جو ہمیں معاشرے کے اندر جو مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف دنیا،
کہ دنیا کی یہ زندگی، دنیا کا یہ مال و متاع، دنیا کی یہ عیش و عشرت، دنیا کی یہ عزت و جاہ، دنیا کے یہ معاملات آج صرف انہی چیزوں کو مقصد حیات بنا کے امت کے سامنے، امت کے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا کہ آج آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں، بچی سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ کسی طالب علم سے پوچھیں گے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہے جی میرا مقصد تو ڈگری لینا ہے۔ میں ڈگری کیوں لے گا؟ ڈگری اس لیے لوں گا مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی نوکری ملے گی تو اچھی تنخواہ مل جائے گی، اچھی تنخواہ ملے گی تو میں کل کو گھر، گاڑی، شادی، بچے، عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ یہی زندگی کا مقصد، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، کہ اللہ نے تو بار زندگی کے مقصد کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو کھیل کود تماشا ہے، اور اسی کو آج مسلمان نے مقصد حیات کو بنا لیا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے تو جن اور انس کی تخلیق وہ کس لیے کی؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کے لیے۔ عبادت کا مقصد کیا؟ کہ اس کی زندگی، چاہے جنات ہیں چاہے انسان ہیں، یاد رکھیں یہی دو مخلوقات جو ہے یہ مکلف ہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں، حیوانات مکلف نہیں ہیں، پرند و چرند اور درند اور نباتات و اشجار یہ مکلف نہیں ہیں۔ جن اور انس دونوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی تخلیق کا مقصد کیا؟ وہ عبادت۔ اور عبادت کا مطلب کیا؟ عبادت کا مطلب یہ، ایک تو جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ جی بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نہیں، عبادت کا مطلب کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے محبوب کے حکموں کے تابع ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے عبادت کا مقصد یہ بتلایا کہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ اب وہ دکان پہ بیٹھا ہے، دکاندار ہے، تو دکاندار کے لیے اللہ اور اس کے محبوب نے حدود کا متعین کر دیا ہے، حدود بتا دیے ہیں، تجارت کے اصول بتا دیے ہیں۔ اور ایک عجیب بات آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ عبادات، صرف عبادات ہی کو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کو ہم صرف دین سمجھتے ہیں، تجارت کو ہم دین نہیں سمجھتے، معاشرتی زندگی کو ہم دین نہیں سمجھتے، گھریلو زندگی کو ہم دین نہیں سمجھتے، سیاسی زندگی کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ دین کو ہم نے مقید کر دیا صرف عبادات میں۔ ہمارے ہاں مدارس میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدایہ۔ اس کی پھر 4 جلدیں، ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین۔ اولین یعنی 2 پہلی جلدیں، آخرین یعنی 2 آخری جلدیں۔ اب ان میں سے ہر ایک جلد وہ تقریباً 250 سوا 200 صفحات کے درمیان ہے، ہر ایک جلد اتنی ضخیم ہے۔ ان 4 جلدوں میں سے صرف ایک جلد جو 250 250 صفحات پہ مشتمل ہے، صرف اس ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی عبادات سے متعلق بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اس ایک جلد میں بیان کیا گیا۔ اور باقی جو 3 جلدیں ہیں جو تقریباً کوئی 750 750 صفحات بنتے ہیں، ان 3 جلدوں کے اندر وہ سارے معاملات ہیں، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں زراعت بھی ہے، اس میں دیگر جتنے بھی زندگی کے شعبے کے امور ہیں، ان تمام مسائل کو 3 جلدوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عبادات کو صرف ایک جلد میں، جس کو ہم نے آج صرف دین بنایا ہوا ہے، وہ تو صرف ایک جلد میں وہ مسائل بیان، اور جو 750 صفحات پر کہ جس میں بیع و شراء کے اصول ہیں، جس میں مزارعت کے اصول ہیں، جس میں دیگر جناب من باقی کاروبار، جس میں نظام سلطنت کے اصول ہیں، جس میں نظام سیاست کے اصول ہیں، ان تمام 750 صفحات کو ان کو آج ہم دین نہیں سمجھتے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جو لیعبدون کا ارشاد فرمایا، تو لیعبدون سے مراد پوری زندگی کے اعمال مراد ہیں، کہ گھر میں کس طرح رہنا ہے، میاں بیوی کا آپس میں کیا سلوک ہونا چاہیے، بحیثیت والد کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، بحیثیت شوہر اپنی زندگی کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی امور ہیں معاشی زندگی کے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان، آج ہم نے بھی عیسائیوں کی طرح دین کو مختص کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنے دین کو مختص کر دیا، اتوار کے دن کے جا کے گھنٹہ بجا دیا اور گرجے میں داخل ہوئے تو بس دین ہے،
اور مسلمان نے بھی اپنے دین کو مختص کر دیا مسجد کے دروازے تک، کہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا تو دین ہے، اور مسجد کے دروازے سے باہر ہوا تو پھر اپنی من مرضی۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید دین کی میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، اب میں اپنی مرضی سے جیوں، اپنی خواہش سے جیوں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی وضع قطع کو اختیار کروں، اپنی شکل و صورت کو اختیار کروں، اپنے لباس کو اختیار کروں، اب اس میں آزاد ہوں۔ نہیں، انسان مسلمان کی زندگی اس کے پیدا ہونے سے لے کے، اور جب وہ سن شعور میں داخل ہوتا ہے تو سن شعور سے لے کے آخری ہچکی تک اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ، بطور معیار، بطور ماڈل متعین فرمایا ہے کہ تیری زندگی کا نمونہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی۔ اور یا پھر آج ہم نے یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے کہ جی دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، دین پہ اس دور میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر یہ سوچ پیدا کر دی گئی کہ ہاں اگر دین پہ چلنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا، پھر دنیا کو چھوڑ کر غاروں کی طرف چلے جاؤ۔ جبکہ اسلام نے اس چیز کی سخت تردید کی ہے، بلکہ تمام مذاہب میں، صرف اسلام نہیں، تمام مذاہب میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں انسانی معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بھی تھے، اور سیدنا عمرو بن عاص جیسے، کہ عرب میں تین جو بڑے سیاستدان، زیرک سیاستدان جو پیدا ہوئے، ان میں سے ایک سیدنا عمرو بن عاص تھے۔ آج تو کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست سے کیا کام، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، وراثت ہے۔ لیکن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ انتہائی صوفی مزاج تھے۔ روایات میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان پہ غلبہ تھا، دن کو روزہ رکھتے، ساری رات جو ہے وہ نوافل میں گزر جاتی، نہ گھر کی کوئی فکر، نہ بیوی کی کوئی فکر، نہ بچوں کی کوئی فکر۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا، عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ رویہ ہے کہ دن بھر روزہ اور رات بھر نوافل، نہ گھر کا کوئی فکر، نہ بچوں کا کوئی فکر، نہ بیوی کی کوئی فکر۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈانٹا، یہ کون سی طرز زندگی ہے؟ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یاد رکھو کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ تو یہ جو سوچ کہ جی ویسے تو دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل، پہلی تو یہ سوچ ڈال دی گئی کہ اس دور میں جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل، اور اگر اس سوچ سے نکل جائے تو پھر دوسری سوچ یہ ڈال دی گئی کہ جی اگر دین پہ چلنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہوگا، پھر یہ سوچ پیدا کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ تین صحابہ کرام تھے، ان پہ بھی عبادات کا غلبہ تھا، مجذوبیت کا غلبہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ امی جان بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، گھر کے کیا معمولات ہیں؟ کیونکہ گھریلو زندگی جو ہے وہ تو ساری 99% ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچی۔ تو ام المومنین نے بتایا کہ آپ سوتے بھی ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں۔ پوچھا روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کہا ہفتے میں کبھی 2 روزے رکھ لیتے ہیں۔ رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں؟ کہا رات کے آخری پہر میں جاگ جاتے ہیں۔ ذکر اذکار کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو توقعات تھی تو اس سے بہت کم۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سردار دو جہاں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو تو ویسے بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو امتی ہیں۔ تو ان 3 صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد صوم الدہر رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کروں گا۔
اور تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد بس میں اب نکاح نہیں کروں گا، بس ساری زندگی اسی طرح کنوارا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ فیصلے کیے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ نہیں، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ہماری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ میں بھی رکھتا ہوں، اور اسی لیے فرمایا کہ نکاح میں کرنا یہ تو میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنت سے اعراض کرے فلیس منی، وہ تو پھر ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسلام صرف عبادات، یہ جو ہم کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے مراد صرف یہی ہے کہ بس مسجد کا کونا پکڑ لو یا کسی پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ عبادت کا تصور نہیں۔ تیری زندگی کا ہر عمل وہ عبادت بن سکتا ہے کہ جب اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگ جائے گی۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، نکاح کرنا، مباشرت کرنا، زندگی کے تمام اعمال وہ عبادت بن سکتے ہیں کب؟ کہ جب اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگ جائے گی، جب وہ سنت کے دائرے میں، جب وہ اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے دائرے میں آ جائے گا تو یہ بیت الخلاء جانا یہ بھی عبادت بن جائے گا، یہ قضاء حاجت کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا، یہ روٹی کھانا یہ بھی عبادت بن جائے گا، یہ پانی پینا یہ بھی عبادت بن جائے گا، یہ دکان کی زندگی یہ بھی عبادت بن جائے گی، یہ دفتر کی زندگی یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ کب؟ کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی، اور جب یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر یہ لعب و لہب بن جائے گا، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، خود کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کس لیے؟ عبثا، فضول پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا، تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی کہ جس میں رتی برابر بھی عقل ہے، اس کا کوئی بھی عمل وہ مقصد کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو پاگل ہے وہ تو پاگل ہے نا، اس پہ تو شریعت کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، لیکن جس میں رتی برابر بھی عقل ہے تو اس کا کوئی عمل مقصد کے بغیر ہوتا ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا کہ ہمارا کوئی بھی کام وہ مقصد کے بغیر ہوتا ہے۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، جاتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، جاتے ہیں۔ ہم گھر جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔ باقی بھی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں کہ انسان کا کوئی عمل وہ مقصد کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی باعث اس کے لیے ضرور ہوتا ہے، جس باعث کے تحت، جس مقصد کے تحت انسان وہ عمل کرتا ہے۔ تو جب تیرا اور میرا کوئی عمل بغیر مقصد کے نہیں ہے تو اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی سوچ ہوگی، کوئی نہ کوئی فکر ہوگی، تو پھر وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، اس نے مجھے اور آپ کو ویسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا۔ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں رکھا اس نے، ہمیں اس دنیا میں ویسے ہی بے مقصد بھیج دیا ہے، ہمیں کوئی مقصد نہیں دیا ہے۔ اور پھر خود وہ رب کہتا ہے کہ یہ یہاں اس دنیا میں جو تمہیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں جو تمہیں میں نے بھیجا ہے، یہ جو ایک اسٹیشن، یہ دنیا یہ ایک اسٹیشن ہے، یہ ساری زندگی یہ نہیں ہے، صرف منزل یہ نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، گزرگاہ۔ منزل تو ہماری آگے ہے، جہاں سے جا کے واپس نہیں آنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اس دنیا سے گئے ہیں کوئی واپس آئے، معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی یہاں سے لاہور جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن مہینہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے واپس اپنی طرف لوٹتا ہے، اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں، اور اس پہ سب کا یقین ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، حتیٰ کہ جو دہری ہے، جو رب کی ذات کا بھی منکر ہے، اس کا بھی یہ یقین ہے کہ یہاں پہ دوام نہیں ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانے کے لیے آیا ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے، یہاں قیام کسی کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔
تو پھر اس جو دنیا، اس گلیکسی پہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس زمین پہ یہ جو 24,000 کلومیٹر کا یہ جو گولا ہے، اس گولے پہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ آزمائش امتحان کیا ہے؟